अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी हेल्थ काउंसलिंग क्लब में अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ, और जो नए नाज़रीन हैं उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि ये सिलसिला हमने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को मदऊ किया जाता है। मेजर मकसद हमारा ये है कि हम किस तरह काउंसलिंग के ज़रिए से, आम आवाम की काउंसलिंग के ज़रिए बहुत सी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। तो इस सिलसिले में चूँकि हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे मुल्क में सैलाबी कैफियत है, तो सैलाब ज़दगान को कौन सी बीमारियां लाहक हैं और उनमें से किस किस पर हम काउंसलिंग के ज़रिए काबू पा सकते हैं, उस सिलसिले में हमने आज प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया को, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुकी हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनको मदऊ किया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का हमेशा से ये खासा रहा है कि हम न सिर्फ अपने नौजवानों को तालीम व तरबियत दें और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करें। तो इस सिलसिले में जो है, अभी हम सब जानते हैं कि डेंगू, मलेरिया और डायरिया ये सारे अमराज फैल चुके हैं, और इस सिलसिले में हमारे वॉलंटियर्स जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं। एक मेजर जो बीमारी अभी सुनने में आ रही है और मज़ीद जो ये पोस्ट फ्लड डिजीज़ कहलाती हैं, और मुख्तलिफ़ उम्र कोट के, छाछरों के, दादू के जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 50, 60, 70 मरीज़ रोज़ाना स्नेक बाइट के आ गए हैं। स्नेक का लफ्ज़ सुनते ही बहुत सारे लोग खौफज़दा हो जाते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सांपों की किस्मों के बारे में इन्फॉर्म करूंगा, और उसके बाद फिर हम अपनी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया से इसकी फ़र्स्ट एड के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और इस वीडियो को फिर हम मुख्तलिफ मकामात पर और सोशल मीडिया पर फैलाएंगे, ताकि ये आम आवाम तक, गाँव के हर बंदे तक ये चीज़ पहुँच जाए, और इससे हम बहुत हद्दुल इम्कान स्नेक बाइट्स की मरीज़ों में जो अमवात होती हैं उस पर काबू पा सकते हैं। तो मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो 4 किस्म के सांप मौजूद हैं उनको बिग 4 के नाम से पहचाना जाता है, जिसमें सबसे मशहूर जो है वो कोबरा सांप कहलाता है। कोबरा सांप जो है, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट मौजूद होते हैं, और ये बहुत एग्रेसिव भी होता है, और एक ख़ास किस्म का ये अपना सर जो है फैलाता है, जिसको फन कहा जाता है, और सिंधी ज़बान में नाग भी कहते हैं, इसको बला भी कहते हैं। तो हम कॉमन नेम भी साथ साथ इसके बताते जाएंगे। इसके अलावा जो है बहुत ही टॉक्सिक जो कहलाता है, समचूर कहलाता है। समचूर जिसको हम कॉमन क्रेट कहते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है, इस पर सफ़ेद किस्म की धारियाँ होती हैं, इसके दांत बहुत छोटे होते हैं, और इसमें भी न्यूरोटॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। लेकिन नेचर ने इसको, चूँकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाइटिंग हैबिट नहीं होती। ये चावल के खेतों के पास या मॉइस्ट जगहों पे आ जाते हैं, जो कि सैलाब में ये ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि इनके बिलों में पानी चला जाता है, तो सांप बाहर आ जाते हैं और ये फिर लोगों की तरफ जाते हैं। लोगों की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि सांप जो है इसके ऊपर इंफ्रारेड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तो ये गर्म चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए फिर ये इंसानों की तरफ, इंसानों की जो कैंप लगे होते हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास वाइपर स्नेक मौजूद है, जिसको जो है, इसकी एक और किस्म पतली सी होती है। ये एक मोटा वाइपर होता है, एक पतला वाइपर होता है। तो पतले वाइपर को हम जलेबी या लुंडी भी कहते हैं आम जबान में। और ये जो है इनके अंदर वेस्कुलोटॉक्सिक, यानी ये खून की नालियों को रप्चर कर देते हैं, और उसमें खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। और बहुत से सांप जो हैं वो सिर्फ अपने फैंक्स जो होते हैं, दांतों, फैंक्स जो हैं इसके दांतों को कहते हैं, तो वो इंसर्ट करते हैं, लेकिन उसमें जहर इंजेक्ट नहीं करते। इसको हम ड्राई बाइट्स कहते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, तो लोग जो है उसके खौफ से फिर मर जाते हैं या उनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। तो सांप काटे का सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो फर्स्ट एड है और काउंसलिंग है, कि सबसे पहले मरीज जो है वो हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करे। इसकी क्या मजीद तफसीलात हैं, क्या फर्स्ट एड हैं, अब हम अपने जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो इसकी ब्रीफली और आसान लफ्ज़ों में, ताकि आम आदमी इसको समझ सके, ये बताएं कि फर्स्ट एड क्या करनी चाहिए ताकि अमवात को कम से कम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मेहताब, कैसे हैं? अच्छा, ये बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो माजू यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने सांपों के बारे में तो बहुत कुछ बताया, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इमरजेंसी में
اگر کسی کو کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو تو اس کو فوری طور سے جو ہے سب سے پہلے تو پیشنٹ کو جو ہے وہ آرام سے بٹھانا چاہیے اور اس کو زیادہ ہائپر ہونے سے, زیادہ پریشان ہونے سے اس کو بچانا چاہیے, کیونکہ جتنا جلدی مریض پریشان ہوتا ہے تو زہر اگر کاٹنے سے اس کا زہر اتنی جلدی پھیلتا ہے. تو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو آرام سے بٹھا دیں, اور اس طرح سے بٹھائیں کہ یا اگر بٹھا نہیں سکتے تو اگر اس کو لٹانا مقصود ہو تو اس طرح سے لٹائیں کہ اس کا جو دل جو ہے اس کا جو کاٹا جہاں پہ کاٹا ہے اس کا وہ ایریا اس سے تھوڑا سا نیچے کی طرف ہو, تاکہ جو خون کا بہاؤ ہے وہ نیچے کی طرف ہو, دل کی طرف نہ جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو آرام سے کام ڈاؤن کر دیں, بہت اس کو سکون سے بٹھا دیں تاکہ خون کی سرکولیشن متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, سیکنڈ یہ کہ آپ اس کو بالکل جو آپ نے ایسے خواتین کے اس میں ہوتا ہے کہ وہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں یا چوڑیاں پہنی ہوئی, سب سے پہلے اس کو اتار دیں, کیونکہ جیسے ہی اس کو سانپ کاٹے گا تو فوراً ہی وہاں پہ سویلنگ سی شروع ہو جاتی ہے, جگہ جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے لال ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ اتنا زیادہ ہو جائے گا تو پھر بعد میں وہ چیزیں اتاری نہیں جا سکتی ہیں, اور پھر کیونکہ ہمیں بعد میں اس کو ٹائٹننگ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر مسئلہ ہوگا اس وقت نا. تو سب سے پہلے یہ سب چیزیں اتار دیں. اس کے بعد جہاں پہ کاٹا ہے وہاں پہ صرف پانی سے ہلکا سا دھو دیں, جو ٹیپ واٹر ہوتا ہے وہ نہ ڈالیں بلکہ صرف ہلکا سا دھو دیں. کبھی بھی اس چیز پر اس جگہ پر برف کا استعمال نہ کریں, کیونکہ برف کے استعمال سے جو خون کی شریانیں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں, تو وہ جو زہر ہوتا ہے وہ پھیلے گا تو نہیں لیکن اس کو پھر باہر نکالنے میں مشکل آتی ہے. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ بھی کنسپٹ ہے کہ بھئی اگر وہ جو ہے منہ سے سک کر لے تو وہ جو ہے تو وہ زہر جو ہے وہ پھیلتا نہیں ہے, تو وہ اور باہر نکل جاتا ہے. جس لیے کہ منہ سے کبھی بھی زہر کو سک نہیں کرنا چاہیے, نہیں نکالنا چاہیے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا جو اپنا منہ کا جو جراثیم ہے وہ ایک کٹ والے ایریا میں چلے جائیں گے, تو کٹ سے جو بھی جراثیم ہے آپ کے منہ کا جو نارمل جراثیم ہے وہ بھی اندر جا کے جو ہے وہ پیتھوجن ہو جاتا ہے, وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. جو سیکنڈ وجہ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے منہ میں بھی زہر جا سکتا ہے جو کہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو کبھی بھی کسی بھی زہر کو منہ سے سک کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اور تھرڈ یہ کہ کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ کسی چاقو چھری سے اس کو کٹ لگا دیں تاکہ جلدی سے سارا زہر باہر آ جائے. یہ تین چیزیں تو بالکل نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ اب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سیلاب کی کیفیت ہے آج کل, اور جو بہت زیادہ جو ہے لوگ جو ہے وہ اس کیفیت سے کیونکہ آلریڈی پریشان ہیں, تو زیادہ کوشش یہ کی جائے کہ پیشنٹ کو کام ڈاؤن کرنے کے بعد اس کو ٹریڈیشنل طریقے سے, جیسے کہ پیاز اگر اویلیبل ہے, پیاز بہت ہی اس کا جو رس ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کی چیز زہر کو مارنے کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے. تو پیاز کو کچل کر اس پہ لگا دیں, یا پپیتا جو ہوتا ہے کچا پپیتا یا پپیتے کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ان کو کچل کے اگر اس پر ہلکا سا صرف لیپ والی بات ہوتی ہے, ملنا نہیں ہے اس کو, اگر اس کو رگڑیں گے تو پھر تو وہ پھیل جاتا ہے. تو اس جگہ پہ جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے وہاں پہ لگا دیں. پلس جو آلو ہوتا ہے سولنم, آلو کا بھی پیسٹ بنا کے, یا کیوں یہ وہ چیزیں جو عام طور سے گھروں میں اویلیبل ہوتی ہیں اور ہر گھر میں ہوتی ہے, تو یہ فوری طور سے علاج کریں. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر مہتاب کہ کسی بھی بڑے گاؤں کے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ ڈاکٹر کہاں بیٹھتے ہیں. جی, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ڈاکٹر کہاں بیٹھتے ہیں, اور یہ ٹوٹکوں والی بات بھی اسی لیے ہے کہ جب تک ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے اس وقت تک یہ کچھ کیا جا سکتا ہے. جو مت ڈاکٹر صاحبہ نے بتائیں وہ مت بالکل صحیح, کٹ نہ لگائیں, سک نہ کریں, اور یہ چیزیں جو اویلیبل ہوں گھر میں یہ لگا کے سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ہے. وہاں پہ پھر اینٹی وینوم موجود ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ پھر اس کو. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک چیز اور بھی کریں, جہاں پہ جیسے کٹ ہے, جیسے کسی آم پر ہے, کسی لمب پر ہے, کسی پیر کے کسی حصے پر ہے, اس کے اوپر اور اس کے نیچے 4 انچ کے اوپر ایک ٹائٹ سی پٹی باندھ دیں, بہت ٹائٹ سی, تاکہ وہ جو بھی وینم ہے, جو بھی اس کا زہر ہے وہ پھیل نہ پائے. نارملی تو دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فینگس میں زہر ہوتا ہے لیکن وہ پھیلتا نہیں ہے, وہ پوائزنس نہیں ہوتا ہے, لیکن کیونکہ خوف ہوتا ہے نا, اور جو بھی اینٹی وینم ہے وہ بہت سارے, ابھی سر آپ کو بتائیں گے, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کو کہ بہت ساری زہروں سے مل کے بنائے جاتے ہیں, تو اس میں ہر قسم کے زہر کا علاج موجود ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر زہر کاٹنے پہ زہر نہیں پھیلتا ہے, لیکن ہم کیونکہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے بھی ہم بعض اوقات جو ہے نا مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو کے ڈیتھ ہو جایا کرتی ہیں. اچھا, کیونکہ یہ ایک فیٹل چیز ہے, اس سے انسان مر سکتا ہے, تو لہٰذا اینٹی وینم بھی لگانا ضروری ہے, چاہے وہ پوائزنس ہو اور چاہے نہ ہو.
تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جلد از جلد کسی ہاسپٹل پہنچیں، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ علاج جو ہے نا وہ اینٹی وینم ہی ہے، اور جو یعنی جو زہر کے جو اگینسٹ جو ہم دوا ویکسین بناتے ہیں وہی ہے اس کا علاج، الٹیمیٹ یہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت آسان لفظوں میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تو تمام لوگوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آگے سے آگے پھیلائیں تاکہ کاؤنسلنگ کے ذریعے ایک عام آدمی کو پتہ چلے کہ جناب اگر کوئی سانپ کاٹ لے اور یہ آگے اپنی فیملی کے کسی سربراہ کو بتائیں تو پتہ ہو کہ جناب ہم نے سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچنا ہے، اور کوئی علاج نہ کریں برائے مہربانی اگر آپ نے جان بچانی ہے۔ تو ہاسپٹل پہنچیں گے تو وہاں پہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کلاٹنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس سے ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے سانپ نے کاٹا ہے تو کیا وینم انجیکٹ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اور اینٹی وینم سب موجود ہیں۔ ہمارے NIH اسلام آباد میں اینٹی وینم بنتی ہیں اور یہ تمام اسپتالوں میں موجود بھی ہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے ہم بہت سے لوگوں کی جانیں بچا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔